الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وعلا سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین بلندر صلوات ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الابتهي الهاشمي الهادي المهدي سيد العربي وكوكب الدر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والأمر والرضا صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض مدينة حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائمت على ادائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم مجمعین الى قیام یوم الدین اما بعد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات برادران ایمانی موالیان حیدر کرار عاشقان حسین ابن علی سب سے پہلے تو میری دعا ہے کائنات کا عظیم پروردگار اس فرش عزا کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے سید نو بہار شاہ کا یہ پرخلوص اہتمام کریم پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے قبلہ سید اعجاز حسین شاہ قبلہ آپ کو اللہ مزید بخت عطا فرمائے جتنے احباب چل کے آئے ہیں آپ کا چل کے آنا عبادت میں شمار ہو اور ہماری سب سے بڑی دعا حجت خدا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں اذن تعجیل عطا فرما ہم اس قابل بنا کہ ہماری گناہگار آنکھیں زیارت امام سے مشرف ہو سکیں اور اپنی تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک ہی مرتبہ با جماعت ہو کے بلند تر صلوات پڑھنا انتہائی قلیل وقت ہے قبلہ جتنی دیر پڑھوں آپ ادھر ادھر کا خیال چھوڑ کے جیسے نماز پڑھتے ہیں نا یہ عشق کی نماز ہے اور آپ نے اپنے حساب سے ادا کرنی ہے ہم نے اپنے حساب سے ادا کرنی ہے قبلہ سورت مائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 55 یعنی 5 گویا پوری طرح سے پنجدنی آیت ہے ارشاد ہوا تمہارے ولی 3 ہیں اللہ ولی ہے رسول ولی ہے اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں قبلہ آیت نازل ہوئی اور پتہ ہے آیت کا شان نزول کیا ہے 4 یہودی قبلہ آ کے مسلمان ہوئے تازہ ابھی عبادت کی کوئی نہیں ابھی روزہ رکھا کوئی نہیں ابھی نماز کا پتہ کوئی نہیں حج کیا کوئی نہیں ان چاروں نے مل کے سوال کیا یا رسول اللہ ہم حضرت موسیٰ کے دین پہ تھے حضرت موسیٰ کے دین پر تھے حضرت موسیٰ کا جو وصی تھا حضرت موسیٰ کا جو جانشین تھا وہ حضرت یوشع بن نون تھا آپ کا وصی کون ہے محمد مصطفیٰ ابھی بولے نہیں کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا جا ان کو بتا کے آ انما ولیکم اللہ کی قبلہ آیت نازل ہوئی یہ چاروں نے کہا یا نبی اللہ آپ نے ہمیں پڑھایا اشہدو اللہ الہ الا اللہ ہمیں پتہ چل گیا اللہ ہمارا ولی ہے آپ نے بتایا محمد الرسول اللہ ہم نے محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہمیں پتہ چل گیا کہ محمد ہمارے ولی ہے یہ تیسرا کون ولی ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے اور ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے محمد مصطفیٰ نے چاروں کے بازو پکڑے مسجد نبوی کے قریب پہنچے کہ ماں مسجد نبوی کے در سے ایک سائل نکل رہا تھا نبی نے سائل کو روکا روک کے کہا یہاں کیا کرنے آیا تھا سائل کہتا مولا سوال کرنے آیا تھا فرمایا کچھ ملا بھی ہے کہ نہیں توجہ ہے میری جانب کچھ ملا بھی ہے کہ نہیں سائل نے کہا مولا یہ انگوٹھی ملی ہے فرمایا کس نے دی ہے اب یہاں سے میری تمہید ختم اور مجلس شروع کرنے لگا ہوں ذرا توجہ کرنا کس نے دی ہے سائل نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اس نے دی ہے جس کی شکل آپ جیسی ہے مولا یا نبی
नबी अल्लाह उसने दी है कि जिसकी सखावत है आप जैसी है, उसने दी है जिसकी शुजात आप जैसी है। ये अकेला साहिल ने नहीं कहा, बल्कि अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुअर्रिख, बहुत बड़ा मुहद्दिस गुज़रे शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, वो कहता है जब मवाख़ात मदीना का वक्त आया ना, नबी ने एक जैसों को एक जैसे का भाई बना दिया। जिसकी जिसके साथ नियत मिलती थी उसका उसको किबला भाई बना दिया। भाई बनाने के बाद शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखता है, एक मर्तबा अकेला बच गया अबू तालिब का लाल, अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम रोने लगे। एक मर्तबा उठे फ़क़ाम रसूलुल्लाह, रसूल खुदा उठे, उठ के आके हाथ रखा कंधे अमीर अल मोमिनीन पे और आके कहा, या अली रोता क्यों है? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहता है, अली ने फरमाया, या नबी अल्लाह, आपने हर एक को दूसरे का भाई बना दिया, आपने मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। नबी ने एक मर्तबा अली के चेहरे को देखा, फिर मस्जिद नबवी में देख के नबी फरमाते हैं, या अली देख इनमें कोई तुझ जैसा है? या इनमें कोई तुझ जैसा है, इनमें कोई तुझ, इससे जल्दी मैं कर नहीं सकता, इनमें कोई तुझ जैसा है। नबी ने अपने सीने से लगाया और ये सही मुस्लिम से लेके सही बुखारी तक, जामे तिरमिज़ी से लेके सनन निसाई तक सारे मुअर्रिखीन ने, सारे मुफस्सिरीन ने ये इत्तफाक से लिखा। नबी ने गले लगा के अली को फरमाया, लहमों का लहमी या अली, दमों का दमी या अली, नफ्सों का नफ्सी या अली, रूहों का रूही या अली, या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, या अली अंत मिन्नी व अना मिनका। और एक मकाम पे नहीं, तकरीबन 70 मकाम पे सियाह सित्ता की ये रिवायत है। नबी ने जब भी अली का तारुफ करवाया यही कहा, या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, या अली तू मुझसे मैं तुझसे, या अली तू मुझसे मैं तुझसे। जिसको मोहम्मद कहता रहा ना, तू मुझसे मैं तुझसे, पूरी जिम्मेदारी के साथ कोई बंदा एक छोटी से छोटी रिवायत, झूठी से झूठी रिवायत, छोटी से छोटी किताब से नहीं दिखा सकता। कभी अली ने कहा हो मैं मोहम्मद जैसा, और जब अली खून होके, जब अली गोश्त होके, जब अली नफ्स रसूल होके मोहम्मद जैसा नहीं, 2 टके का मौलवी तू मोहम्मद जैसा कहता। सलामत। साहिल ने कहा उसने दी है जो आप जैसा है। केवल दूसरा सवाल नबी ने किया, ये जो अंगूठी ली है ना, पता है इस अंगूठी की कीमत क्या है? साहिल ने कहा मौला मुझे तो पता नहीं। नबी ने फरमाया ये अंगूठी सलमान नबी की थी। हाँ हाँ, सलमान नबी की तारीख हवाले करने लगा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ। ये सलमान नबी की थी, विरासत अंबिया अइम्मा तक पहुँचती है। ये अमीर अल मोमिनीन के पास सलमान नबी की अंगूठी है, और ये कोई आम अंगूठी नहीं, बल्कि जब हजरत जनाब सुलेमान ने एक मरतबा यूं करके नीचे देखा ना तख्त से किबला, तो ये अंगूठी गिरी और समंदर में चली गई। वो जो जिन्होंने तख्त उठाया हुआ था ना, जिन्होंने तख्त रखा, वो परिंदों ने यूं पर फैला के हवा बनाई हुई थी और साया बनाया हुआ था। परिंदों ने हवा छोड़ी और फरिश्ते मलाइका जाने लगे। एक मर्तबा हजरत सुलेमान नबी परेशान हो गए, परेशान हो के कहते हैं जिन कहाँ जा रहे हो, परिंदे कहाँ जा रहे हो, मलाइका कहाँ जा रहे हो? इन्होंने यक ज़बां होके कहा, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था जब तक ये अंगूठी तेरे हाथ में रहे उस वक्त तक हम तेरे ताबेदार हैं। यानी ये अंगूठी आम नहीं थी, बल्कि किबला सलमान नबी की हुकूमत थी। मैंने सवाल किया, या अली आपने सलमान नबी की अंगूठी खैरात में क्यों दी? और जा अपनी मर्जी के फिका के आलम के सर पे कुरान रख और उससे जाके पूछ, ज़कात होती है 40वां हिस्सा, ज़कात होती है 40वां हिस्सा, ज़कात होती है माल का 40वां हिस्सा, और जिसके 40वां हिस्सा सलमान नबी की हुकूमत हो, अल्लाह जाने वो अली कितना बड़ा हाकिम हो। दूसरी रिवायत मिलती है ये अंगूठी खैराज शाम के बराबर थी। अब मैंने बड़ी तहकीक की, बड़ी बड़ी किताबें उठाई, ये खैराज शाम क्या है? किबला खैराज शाम का मतलब ये है मुल्क शाम की हुकूमत चल सकती थी। मुख्तसर यही है, वरना इसके ऊपर लंबी बहस है, कितने ऊंट सोने के, कितने ऊंट चांदी के, ज़र्रो दिनारो दिरहम कितने थे। अल मुख्तसर ये कि पूरी शाम की हुकूमत चल सकती थी इस अंगूठी के ऊपर। मैंने अली से सवाल किया, या अली तो करीम है, मगर ये शाम की हुकूमत एक साइल को सदके में दे दी।
علی نے کہا ہاں ہاں اس لیے دے دی کل کو یزید کا باپ شام کے تخت پہ بیٹھ کے یہ ناز نہ کرے کہ میں شام کا حاکم ہوں، علی تیری حکومت صدقے میں دے دیتا ہے۔ علی تو جیسے کی حکومت صدقے میں دے۔ قبلہ ادھر آیت اتری، سارا مضمون چھوڑ دیا، بس ایک آخری روایت اور آپ کو سلام کرنے لگا۔ یہ جب آیت اتری نا، بندوں نے میٹنگ بلائی۔ اچھا ہر دور میں بندوں کو علی سے بڑا مسئلہ رہا ہے، ہاں ہاں ہر دور میں بندے علی کے بڑے دشمن رہے ہیں۔ تیرے ماننے سے علی کو فائدہ کوئی نہیں پہنچتا، علی کے چھوڑ جانے سے تیرا بچتا کچھ نہیں۔ ہاں 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 بندوں نے بڑی کوشش کی، ایک میٹنگ بلائی، میٹنگ بلا کے کہتے ہیں یہ سارے فضائل نبی جب بھی پڑھتا ہے علی کے پڑھتا ہے۔ اب ہم سوچ رہے تھے نبی کے جانے کے بعد ہم ولی بنیں گے، ہم جانشین بنیں گے، اب ولایت والی آیت بھی آ گئی ہے، اب ولی بھی علی کو بنا دیا، ہم کریں تو کریں کیا؟ ایک بندے نے جسارت کی، اس نے کہا ہم علی کو ولی نہیں مانتے۔ قبلہ 10 بندے بیٹھے ہو نا تو ایک سیانہ بھی ہوتا ہے، اس نے کہا تو نے آیت کا مزاج نہیں دیکھا، تو نے آیت کے تیور نہیں دیکھے، اللہ نے لفظ ولایت ایک مرتبہ استعمال کیا، ولی 3 بتائے ہیں، یعنی اگر تم اللہ کی ولایت کا انکار کرو گے نہ رسول کی ولایت رہے گی نہ علی کی ولایت رہے گی، اگر تم رسول کی ولایت کا انکار کرو گے نہ اللہ کی ولایت رہے گی نہ علی کی ولایت رہے گی، اگر تم کرتے ہو علی کی ولایت کا انکار نہ اللہ کی ولایت کسی کام کی نہ محمد کی ولایت کسی کام کی۔ تو اس نے کہا پھر کریں کیا؟ تو آسان حل ہے، اللہ نے آیت بھیجی ہے علی کی ایک انگوٹھی دینے پہ، کر یوں بازار جا 40 انگوٹھیاں لے، 40 انگوٹھیاں لے کے جیب میں ڈال، میں روزانہ ایک ایک بندہ بھیجوں گا مسجد میں، حالت نماز میں ہوگا وہ تجھ سے سوال کرے گا، تو ہاتھ اٹھا دینا، وہ تجھ سے انگوٹھی لے کے جائے گا، ایک پہ نہیں چلو دوسری پہ آیت آ جائے گی، دوسری پہ نہیں چلو تیسری پہ آ جائے گی، 40 دن تک ہم انتظار کرتے ہیں کوئی نہ کوئی آیت آ جائے گی، ہم بھی کہیں گے ہم بھی ولی ہیں، توجہ ہے، ہم بھی کہیں گے ہم بھی ولی ہیں، ہم بھی کہیں گے ان بندوں نے پلان بنایا، پلان کے ساتھ انہوں نے زکوٰۃ دینا شروع کی، زکوٰۃ دینا شروع کی، 40 دن گزر گئے، 41واں دن آیا، قبلہ انہوں نے نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگا کہ نبی کریم کے دربار میں ہے، دربار میں آ کے کہنے لگے یا نبی اللہ کوئی آیت آئی ہے؟ کوئی آیت آئی ہے؟ نبی نے فرمایا جبریل ہمارے دروازے کا کمی ہے، اس کا کام بھی یہی ہے، وہ ہمارے در کی نوکری کرتا ہے، وہ تو روز آیتیں لے کے آتا ہے، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ ہاں بندے قبلہ بندے ترستے تھے آیتیں ہمارے لیے آئیں، آیتیں ترستی تھی ہم علی کے لیے آئیں۔ یہاں آپ کی داد بے شک نیچی ہے لیکن جملہ مجھے بڑا یاد آ گیا، مبلغ اعظم قبلہ مولوی اسماعیل رحمت اللہ علیہ فاضل دیوبند، ان سے بندوں نے سوال کیا ہر آیت کہتے ہو ہمارے پیر کے شان میں نازل ہوئی، ہماری پیروں کے لیے کوئی آیت نہیں آئی؟ مبلغ اعظم قبلہ مولوی اسماعیل نے فرمایا تھا پریشان نہ ہو تمہاروں کے لیے پوری سورت آئی ہے، بندہ خوش ہوگا ماشاءاللہ ہمارا کے لیے سورت، مولوی اسماعیل نے کہا جملہ تو پورا سن، تمہارے لیے سورہ منافقون آئی ہے۔ اللہ زندہ رہا۔ بندوں نے کہا یا نبی اللہ کوئی آیت شاید اتری ہے، نبی کے تیور بدلے اور پوچھا تو نے کیا کیا ہے؟ بار بار کہتا ہے کوئی آیت اتری ہے، کوئی نیا کام تو نہیں کر دیا؟ اس نے کہا ہاں نبی اللہ وہ ایک انگوٹھی پہ آئے تھی نا آیت، میں نے 40 دن میں 40 انگوٹھیاں دی ہیں زکوٰۃ میں، ایک مرتبہ جمال والے چہرے مصطفیٰ کے اوپر اللہ کا جلال آیا، جلال آنے کے بعد مصطفیٰ نے بندے کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہتے تو آیت کے انتظار میں ہے نا، جا 40 دن کی نمازیں دوبارہ پڑھ۔ جملہ میرے فضائل کا آخری ہے، بس ایک جملہ مصائب کا پڑھوں گا۔ علامہ قبلہ نسیم عباس رضی اللہ مقامہ ہو، اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈک محسوس کرا۔ قبلہ کہتے ہیں میں نے جھانگ مجلس پڑھی، اہل سنت کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہا تھا، بندوں کو جب پتہ چلا نا یہ شیعوں کا مولوی ہے، تو وہاں اس کو جو مولوی بیٹھا تھا نا، اس نے کہا آج میں شیعہ کے خطیب سے ایک ایسا سوال کروں گا اس کو جواب ہی کوئی نہیں آئے گا۔ قبلہ نسیم عباس کہتے ہیں میں نے جب نماز پڑھی
تسبیح سیدہ پڑھنے کے بعد دعا مانگ رہا تھا، مولوی میرے قریب آ کے بیٹھ گئے۔ اس نے کہا کہ اے مولانا، سوال یہ ہے جب اللہ نے آیہ تطہیر نازل کی، آیہ ولایہ نازل کی نا، یہ کس کی شان میں آئی تھی؟ علامہ صاحب نے کہا کہ یہ سارے مفسرین کہتے ہیں کہ علی کی شان میں۔ فرمایا یہ فعل کثیر ہے، فعل کثیر کہتے ہیں جس سے نماز ٹوٹ جائے، فعل کثیر ہے، اور فعل کثیر سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب مولوی یہ بتا کہ علی نے جو فعل کثیر کیا، نماز رہی یا ٹوٹ گئی؟ آپ پریشان ہو گئے ہیں، قبلہ کہتے ہیں میں پریشان نہیں ہوا بلکہ میں خوش ہوا۔ میں نے خوش ہو کے کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ مولوی نے کہا میں تو کہتا ہوں ٹوٹ گئی۔ قبلہ نسیم عباس کہتے ہیں تو بھی مولوی ہے، میں بھی مولوی ہوں، پیٹی برائیں، چلو تو نے کہا ٹوٹ گئی تو میں نے بھی کہا ٹوٹ گئی۔ مولوی بڑا خوش ہو گیا، بڑی بات ہے۔ شیعوں کا مولوی مان رہا ہے کہ علی کے زکوٰۃ دینے سے نماز ٹوٹ گئی، اور قبلہ نسیم عباس رضوی کہتے ہیں ابھی جملہ تو مکمل ہونے دے، ابھی میرا جملہ مکمل نہیں ہوا، خوش مت ہو، اور اللہ جس کی ٹوٹی نماز کے بدلے ولایت عطا کر دے، اللہ جانے اس کی سالم نماز کا اجر کیا ہوگا۔ جس کا حکم آیا تھا نا محبت کا، بندوں نے اتنا بغض رکھا کہ علی کو بیٹیوں کو ایسے مارا ایسے کسی نبی کے بیٹوں کو بھی نہیں مارا۔ عزاداروں، یہ ایام عزا ہیں، یہ رونے کے دن ہیں، پرسہ دینے آتے ہو جناب سیدہ کو۔ جب بھی کوئی مصائب پڑھے نا، ذاکر کو نہ دیکھا کرو، ذکر کو دیکھا کرو۔ رونا نہ آئے نا، یہ رونا انسان کے مقدر میں اور نصیب میں ہوتا ہے، جہاں مہر لگتی ہے نا وہیں آنسو آتا ہے۔ سیدہ رومال رکھ کے تیری آنکھ کے نیچے کہتی ہیں کہ ایک آنسو بہا دے میرے حسین کا مرہم بن جائے گا۔ عزادارو، رونا نہ بھی آئے نا تو رونے کی شکل بنا لیا کرو، ایک دوسرے کے مصائب میں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ نظریں نیچے کر لیتے ہیں۔ عزادارو، یہ اتنا مارا علی کی بیٹیوں کو مسلمانوں نے، ہاں اتنا مارا، رو رو کے بی بی کہتی ہے کہ اے بھیا میرے سر سے ہاتھ اٹھا، میرا سر زخمی۔ عزادارو، دل کرتا ہے کہ آج اس جوڑی کے مسائب پڑھوں جو حسین کا صدقہ بن کے گئے تھے۔ ایک ہی جملہ، اور یہ تاریخ اور مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے، صرف بی بی صغرا کو امام حسین مدینے میں چھوڑ کے نہیں گئے بلکہ جناب اون محمد کو بھی مدینے میں چھوڑ کے گئے تھے۔ اور یہ جب قافلہ چلتا ہوا قبلہ حج کے احرام توڑ کے مکہ سے چلا نا، 70 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر گیا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے عباس کو بلایا اور جناب عباس کو کہا عباس یہ سارا قافلہ تیرے کنٹرول میں ہے، ایک مرتبہ قافلہ بٹھا۔ قافلہ بیٹھنے لگا اور جناب عباس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اگر کہتا ہے تو یہاں میں خیمے لگاؤں؟ فرمایا خیمے نہیں لگانے بلکہ مجھے انتظار ہے، میرے ایک مہمان آ رہا ہے۔ ہائے عزادارو، مہمان کون تھا؟ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار۔ عجیب منظر تھا، 2 بچوں کو لیا ہوا تھا اور جناب زینب عالیہ کے محمل کے نیچے آ کے کھڑا ہوا، رو رو کے کہتا ہے آقا زادی، جب بھی کوئی بندہ سفر پہ جاتا ہے نا پہلے صدقہ دیتا ہے، میں تیرے لیے صدقہ لے کے آیا ہوں۔ عزاداروں، یہ صدقہ کوئی عام نہیں تھا۔ جب نگاہ پڑی نا زینب کی، ایک انگلی میں تھے جناب اون، دوسری انگلی میں جناب محمد۔ اون و محمد کو لے کے بی بی چلی، سارے سفر میں بی بی نے علی اکبر کا خیال رکھا، اون و محمد کا نہیں رکھا۔ فرمایا یہ میرے حسین کا صدقہ ہے، یہ میرے علی اکبر کا صدقہ ہے۔ عزادارو، آ گئی عاشور کی شام۔ جب یہ شب عاشور آئی نا، ہر بی بی اپنی اپنی قربانی تیار کر رہی تھی۔ بی بی نے ایک مرتبہ جوڑی کو بٹھایا، بٹھا کے کہا تم صدقہ ہو علی اکبر کا، تم صدقہ ہو علی اکبر کا، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، یہ سارے پوتے ہیں علی کے، تم علی کے نواسے بھی ہو اور جعفر طیار کے پوتے بھی ہو۔ کل میدان میں پتہ چل جائے جعفر طیار بھی لڑ رہا ہے، حیدر کرار بھی لڑ رہا ہے۔ عزاداروں، آ گئے میدان میں، کچھ اس انداز میں جنگ کی نا، ایک مرتبہ چلتا ہوا جناب اون پہنچا فرات کے کنارے پہ، فرات کا قبضہ سنبھالا ہی تھا تو ایک مرتبہ ماں نے آواز دی اے اون خبردار، پانی نہ پینا ابھی علی اصغر پیاس۔
बस अज़ादरों को इतनी वफा की ना, एक मरतबा लाशों को उठाया और जब लाशें आए ना खयाम में, हर बीबी ने मातम शुरू किया। ज़ैनब आलिया ने मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछा के बीबी ने 2 रकात नमाज शुक्र पढ़ी। शुक्र पढ़ने के बाद बीबियों की मिन्नत करके कहती थी, बीबियां अभी मातम न करें, ये हुसैन का सदका है, अभी मातम न करें, ये हुसैन का सदका है। आज़ादारों कैसे मैं बताऊं, जब इसने कहा ना कि बीबियां भी मातम न करना, ये हुसैन का सदका है। आज़ादारों ये तो जनाबे कौन मोहम्मद की लाश थी, अब अली अकबर की लाश का आलम क्या था। एक मर्तबा बीबी जब आई ना अली अकबर की लाश पे, रो रो के कहती थी इमाम हुसैन से, मौला एक मर्तबा जरा पुश्त करो। जनाबे हुसैन ने पुश्त की, आज करबला के ऊपर ज़लज़ला शुरू हुआ। इमाम ने फरमाया, बीबियां क्या होने लगा है, ज़मीन करबला में ज़लज़ला शुरू हो गया। आज़ादारों बीबी ने कहा, जनाब लैला के बाल खुल गए हैं और सीने से खिजाब करने लगी है, रो